السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ احمد کے امام خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب معلوم کرتے ہیں آج کل موبائل استعمال کرتے ہوئے بہت سی ایسی ایپس ہیں جن میں اجنبی لڑکیوں کی فحش تصویریں آتی ہیں اور ان پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے، حالانکہ ارادہ نہیں ہوتا، تو کیا اس پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل موبائل استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ایپلیکیشنز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں یا ہر آدمی اپنی ضرورت کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے جن میں یہ شکایت رہتی ہے۔ بہت سارے ایپلیکیشن تو ایسے ہیں جو آدمی اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، اور کچھ ایپلیکیشن ایسے ہیں جن کا مقصد ہی دنیا میں فحاشیت اور عریانیت اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے اور فروغ دینا ہے۔ لہذا ایسے ایپلیکیشن تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، چونکہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایپلیکیشن ایسے ہیں کہ جن کو استعمال کرنا ضروری بھی ہے اور ان سے چھٹکارا ممکن بھی نہیں ہے، جیسے ٹرو کالر آدمی استعمال کرتا ہے، یا اسی طرح اپنے کوئی بینک وغیرہ کا ایپلیکیشن استعمال کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کل جو قرآن مجید کے ایپلیکیشن ہیں ان میں بھی اس طرح کے ننگے اور فحش ایڈز آتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، تصاویر بھی آتی رہتی ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ لہذا اگر ایسے ایپلیکیشن ہوں جن کا استعمال کرنا ضروری بھی ہو اور ان سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ان فحش ایڈز پر، اشتہارات پر یا تصاویر پر نظر پڑ جاتی ہے اور انسانی طبیعت کا میلان بالکل نہیں ہے، یعنی انسان نے اپنے ارادے سے ان کو نہیں دیکھا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے ارادے سے ہی ایسا ایپلیکیشن استعمال کرتا ہے یا جان بوجھ کر ایسی تصویر دیکھتا ہے تو پھر ارادہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اس پر بھی استغفار کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہے۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 جگہ ہنسنے سے زنا کے برابر گناہ ملتا ہے۔ نمبر 1 قبرستان، نمبر 2 جنازے کے پیچھے، نمبر 3 علماء کی مجلس میں، نمبر 4 تلاوت کے وقت، نمبر 5 مسجد میں، نمبر 6 اذان کے وقت۔ کیا یہ بات درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال میں جو تقریباً 6 مقامات بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں ہنسنے کے متعلق یہ ہے کہ زنا کے برابر گناہ ملتا ہے، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن جگہوں کا تذکرہ ہے ان جگہوں پر بلا وجہ ہنسنا یہ ضرور معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ قبرستان تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کو اپنی موت کو یاد کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت کا استحضار کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد ہے، مسجد میں بلا وجہ ہنسنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جو بھی کچھ مقامات ذکر کیے گئے ہیں ان مقامات پر ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہنسنے کی وجہ سے زنا کے برابر گناہ ملتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ شریعت اور سنت سے تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ بلا وجہ ان جگہوں پر ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خالد بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو ایک ایسا کلمہ یاد ہے، اگر وہ اس کلمے کو اللہ کے سامنے پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث میں اس طرح کے کسی کلمے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کلمہ شیطان کو یاد ہے اور آخرت میں وہ اللہ کے سامنے وہ کلمہ بول دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی فرما دیں گے۔ ایسا تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ یہ بات قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیطان کا انجام وہ جہنم ہے۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے زندگی کی مہلت مانگی ہوئی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی ہے، لیکن اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جناتوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا، انہی میں شیطان بھی شامل ہے۔ لہذا اس طرح کا کوئی کلمہ موجود نہیں ہے۔ خاتون معلوم کرتی ہیں کہ غسل میں 3 بار کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ واجب اور جنابت کے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا کہ کوئی خشک جگہ باقی نہ رہے۔
اور کلی 3 بار کرنا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے. فرض ایک ہی بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ کلی اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو یہ مستحب ہے، البتہ فرض نہیں ہے. بہت سے لوگ واجب غسل میں کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بہت تکلف کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح ایک بار کلی کرنا کہ جس سے پورے منہ میں پانی پھیل جائے اور کلی ہو جائے یہ کافی ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جس گھر میں 40 دن تک روشنی نہ جلے اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مذکورہ سوال میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس گھر میں 40 دن تک یا جتنے دن تک بھی روشنی نہ جلے، لائٹ نہ جلے، وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. البتہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. وہ گھر جن میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، گھروں میں کتا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت گھر میں شیطان رہتا ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. لیکن سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ غلط ہے. بشیر احمد صاحب کا سوال ہے، کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا مختصر طریقہ بتائیے. کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی قبرستان میں داخل ہو تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی سلامتی ہو تم پر اے قبرستان والو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اس دعا کو پڑھ کر قبرستان میں داخل ہو، اور جس قبر پر بھی مختصراً فاتحہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے اور آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور بیچ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھ لیں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک بار درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کا ثواب اپنے مردے کو، اپنے میت کو بخش دے. ایک خاتون کا سوال ہے، آپس میں خاندانی لوگوں کے درمیان جھگڑے ہیں، ان کے درمیان محبت و تعلق پیدا ہو جائے، اس کی کوئی دعا بتائیے. آپس میں گھریلو یا یہ کہ خاندانی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ جھگڑوں کی نوبت اس وقت آتی ہے جب آدمی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا. ہر آدمی دوسروں سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے حقوق پورے ہوں، کوئی آدمی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم پر دوسرے لوگوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے، اپنی بہن کے، یا اپنے بھائی کے، اپنے والد کے، والدہ کے، یا پڑوسیوں کے جو حقوق ادا ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرے تو پھر جھگڑوں کی نوبت آتی ہے. لیکن اگر آدمی ان تمام تر حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے تو یہ دعا پڑھتا رہے، امید ہے کہ آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. وہ دعا یہ ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن فرما. بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہمارے کمنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.